نبی 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 بول نبی نبی بول نبی 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 اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام میرے محترم بزرگ اور دوستو، خالق لم یزل نے ہمیں نیکی کا ایک معیار بتایا ہے کہ نیکی کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ نیکی کا معیار یہ بتایا کہ اصل نیکی وہ ہے جو تم نیکی کرو اس انداز میں کہ اپنی محبت والی چیز، اپنی پسندیدہ چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دو۔ یہ ہے معیار۔ ہمارے ہاں اس کا معیار الٹ ہے۔ ہم جو بچی کچی چیز ہوتی ہے، جو کسی قابل نہیں ہوتی، ہم وہ اللہ کی راہ میں دینا پسند کرتے ہیں۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، فرمایا کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ بڑا مختصر سا جملہ ہے میرے نبی کا، لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو پورے معاشرے کی اصلاح ہے اس ایک دو جملوں میں۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے پسند کرے۔ اگر میں اپنے لیے برائی پسند کرتا ہوں تو پھر دوسرے کے لیے بھی برائی کروں۔ اگر میں اپنے لیے گالی پسند کرتا ہوں تو میں دوسرے کو بھی گالی دے سکتا ہوں۔ اگر میں کسی اپنے لیے دھوکہ لینا پسند کرتا ہوں تو دوسرے کو بھی دھوکہ دینا چاہیے۔ جب یہ چیزیں میں نہیں اپنے لیے پسند کرتا تو پھر دوسرے کے لیے پسند کیسے کی جا سکتی ہے؟ یہ ہے میرے نبی کے فرمان کی جامعیت کہ ایک جملے کے اندر پورے معاشرے کی اصلاح کر دی کہ انسان اپنے لیے اچھائی پسند کرتا ہے۔ جب اچھائی پسند کرتا ہے تو اچھائی پھیلائے، اور جتنی اچھائیاں پھیلائے گا اتنی اللہ عزت دے گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ہمارے دسترخوانوں پہ جو کچھ ڈھیر لگتا ہے وہ آپ کو ہمیں پتہ ہے، اور جو کچھ ہم دیتے ہیں وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دیتے کیا ہیں اور کھاتے کیا ہیں، یہ تفاوت ہے۔ اصل میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے بہت بڑا اعزاز بخشا۔ یہ یعنی یوں سمجھیے کہ مالدار گھرانے میں پیدا ہوئے، باپ لین لاٹ تھا، اور لین لاٹ ہونے کے باوجود پھر بھی دین کا شوق رہا اور دین پڑھا سیکھا مالدار ہونے کے باوجود، اور دین پھر اتنا سیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد بن گئے۔ ایک ایک وقت کے اندر حدیث کا درس دیتے تھے۔ آتا ہے کہ اب تو سپیکر چل پڑے، اس زمانے میں سپیکر کہاں تھے؟ حدیث پڑھنے والے یہاں پڑھتے تھے، حضرت کی آواز سن کر مکبر جو تھے وہ تکبیریں کہا کرتے تھے، تو کہتے جو آپ کی آواز سن کر حدیث آگے سنانے والے مکبر تھے وہ 1200 ہوتے تھے۔ آپ اندازہ لگا لیجیے کہ حدیث پڑھنے والوں کا مجمع کتنا ہوگا۔ اور حدیث لکھنے والوں کے حالات، نہ اس وقت پین تھا نہ کچھ تھا، وہ قلموں میں لکھا کرتے تھے، دواتیں رکھے، ایک ایک دوات کے اندر 4 5 آدمی توبے لگا لیا کرتے تھے۔ تو کسی نے ان کے مجمع سے حدیث لکھنے والی جو دواتیں کو شمار کیا تو فرمایا کہ وہ بھی 1800 دواتیں تھیں جس کو دیکھ کر حدیث لکھا کرتے تھے۔ امارت بھی تھی، علم بھی تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کی عادت یہ تھی
کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہیں آتا تھا اس وقت تک آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہم آج ان چیزوں کو پسند ہی نہیں سمجھتے، کسی کو کھلانا پسند ہی نہیں سمجھتے۔ اور پھر نیکی کا یہ انداز ہے، حضرت شام کے راستے پہ سے سفر کیا کرتے تھے، سفر کیا تو راستے کے اندر اس زمانے کے اندر سرائے ہوتی تھی، اس سرائے کے اندر ٹھہرا کرتے تھے۔ ایک سرائے میں آپ آ ٹھہرا کرتے تھے تو وہاں ایک نوجوان آپ کی حدیث کا سماع کیا کرتا تھا، پڑھا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہاں سے گزرے تو وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ کسی نے پوچھا، حضرت نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے؟ کہنے لگے جی وہ جیل میں ہے، قید ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس نے کسی کے 10 درہم دینے تھے، اس نے دعویٰ کر دیا اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اس کو قید ہو گئی۔ آپ نے اس قرض والے کو بلایا اور فرمایا کہ بھائی اگر میں اس کا تجھے قرض دے دوں تو اس کو رہا کروا دے گا؟ انہوں نے کہا جی میں کروا دوں گا۔ انہوں نے کہا میں وہ قرض دیتا ہوں، شرط یہ ہے کہ تو نے یہ بات بتانی نہیں ہے کسی کو۔ ہماری سوچیں تو ہوتی ہے کہ نیکی ہو جائے تو نام بھی ہو جائے، ان کی سوچ یہ تھی کہ آپ نے بتانا نہیں۔ انہوں نے قرض ادا کیا اور ادھر وہ رہا ہوا، ادھر آپ وہاں سے نکل گئے۔ وہ قید سے رہا ہو کر واپس آیا، پتہ کہ عبداللہ ابن مبارک آئے تھے، سبق رہ گیا میرا، دکھ ہوا۔ وہ پیچھے بھاگا، وہاں جا کر آپ سے ملاقات کی۔ ملاقات کرنے کے بعد پوچھا بھائی آپ نظر نہیں آئے؟ کہا جی میں تو گرفتار تھا۔ کہا کیوں؟ کہا جی مجھے قرض دینا تھا اس وجہ سے۔ کہا پھر رہائی کیسے ہوئی؟ کہا جی پتہ نہیں کون اللہ کا بندہ قرض دے گیا تو رہائی۔ کہا چلو اللہ بہتری فرمائے گا۔ پھر بھی ظاہر نہیں کیا۔ ایک دن وہ شخص اپنے اس قرض والے کے پاس جا کر کہنے لگا یار اللہ کے بندے مجھے اس اپنے محسن کا پتہ تو دے دے کہ میرا وہ محسن ہے کون تھا جس نے میرا قرض ادا کیا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا میرا جی تو نہیں چاہتا تھا، مجھے پابندی بڑی تھی، پر میں آج بتا دیتا ہوں کہ تیرا قرض عبداللہ ابن مبارک نے دیا۔ بس پھر رو پڑا، وہاں سے روتا ہوا بھاگا۔ عبداللہ ابن مبارک کے گھر پہنچے تو دیکھا رش لگا ہوا، جا کے پتہ کیا تو آپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ کہنے میں شکریہ بھی ادا نہ کر سکا۔ یہ وہ لوگ تھے صاحب علم جو دین کو سمجھتے تھے۔ ایک شخص آیا آپ کے پاس، آ کے کہنے لگا حضرت میرے پاس قرض بہت چڑھ گیا ہے، تو شفقت فرما دیجیے، مہربانی فرما دیجیے۔ کہا کتنا قرض ہے تیرے اوپر؟ کہا جی 700 قرض ہے۔ آپ نے چٹ لکھ دی اپنے منشی کو کہ یہ چٹ لے جاؤ اور میرے منشی سے جا کے پیسے لے لو۔ منشی جا کے چٹ دی، منشی نے پڑھی تو لکھا تھا کہ 7,000 روپے اس کو دے دو۔ منشی نے پوچھا تجھے کتنے پیسے چاہیے؟ انہوں نے کہا مجھ پر تو قرض 700 ہے۔ کہا اس نے سمجھا کہ حضرت سے کوئی غلطی ہو گئی، 700 کی جگہ 7,000 ہو گئے۔ انہوں نے کہا مجھے کہ ختم پرچی میں کچھ غلطی لگتی ہے، میں چلا جاؤں ایک دفعہ پتہ کر کے آؤں۔ وہ گئے، جا کے پتہ کیا، کہا جی یہ 7,000 آپ نے لکھا ہے؟ کہا ہاں 7,000 لکھا ہے۔ کہا جان کے لکھا ہے؟ کہا ہاں جی جان۔ اس کو تو 700 کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا تجھے اس سے کیا، میں نے جو لکھ دیا تو دے دی۔ وہ چٹ پکڑی، وہ کاٹا، اس پر لکھ دیا کہ 14,000 اس کو دے دو۔ وہ پھر گیا وہاں پر،
اس نے جا کے پھر چٹ کھولی تو وہ 14,000 لکھا ہوا تھا۔ وہ واپس پھر آ گیا، حضرت میں نے 7,000 کٹوائے تھے، آپ نے 14,000 لکھوا دیے۔ میرے بھائی ذرا غور فرمائیے۔ فرمانے لگے بھائی تو میرا منشی ہے یا میں تیرا منشی ہوں؟ تو میرا اتنا ہمدرد اور خیر خواہ کیوں؟ جب میں نے لکھ دیا ہے تو تیرا حق بنتا ہے تو دے دے، اور اگر تو نے دینے ہیں تو پھر مجھے منشی بنا دے، میں تو جو حکم کرتا جائے گا میں دیتا جاؤں گا۔ میں نے کہا حضرت یہ نہیں مسئلہ، میں یہ کہتا ہوں کہ یوں تو آپ کی دولت ختم ہو جائے گی۔ اوئے جب یہ جملہ سنا تو غصے میں آ گئے، فرمانے لگے تو نے میرے نبی کا فرمان نہیں سنا۔ میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کو اچانک ایسی کوئی خوشی دے دے، فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اس نے مجھ سے 700 مانگا تھا، میں نے 7,000 اس لیے لکھا کہ اس کو 700 کے بجائے 7,000 ملیں گے، اس کو خوشی محسوس ہوگی، میرے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ پر تو نے میرا وہ کام خراب کر دیا، تو نے وہ 7,000 میرا کٹوایا۔ میں نے کہا اب 7,000 کا تو اس کو پتہ چل گیا، میں نے اس لیے 14,000 کر دیا کہ 700 کی جگہ اس کو 14,000 ملے گا تو اس کو دل کو خوشی ملے گی، یہی میرے لیے جنت ہے۔ میرے بھائی دین کتنا عظیم ہے۔ ایک مسلمان بھائی کی دل کی خوشی، اس کو خوش کر دینا، اللہ کو یہ کتنی ادا پسند ہے، اللہ کو اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے بندے کو تم خوشیاں دو میں تمہیں جنت دوں گا۔ اور اس سے زیادہ دین آسان کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔